ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر الكهف الحسين وغياث البخر المستكين وملجأ الغالبين وعصمة المعتصمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات ایام ازاں اس مناسبت سے کچھ گفتگو اور کچھ معروضات عزاداری کی اہمیت اور اس کے تعلق سے جو فرائض ہماری گردن پر عائد ہوتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ گفتگو. لیکن دین سمجھنا اور دین کو سمجھنے کے بعد پھر خدا تک پہنچنا ایک یہ پیچیدہ کام ہے اور کافی وقت لینے والا کام ہے. لیکن جو معلومات ہمارے پاس ہے ابتدائی ہی صحیح، اس پر عمل کر کے خدا تک پہنچنا بہت آسان کام ہے. دین کو انسان اگر سمجھنے بیٹھے تو جو ہمارے مصادر ہیں کافی بڑا ذخیرہ ہے. قرآن کی آیتیں کئی ہزار کے حساب سے، احادیث بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس کی اپنی پیچیدگی ہے، اس کی اپنی باریکی ہے، اس کے بطون ہیں، حدیثوں میں تعارض ہے، ان میں ٹکراؤ ہے، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے. یہ بہت سارے وسائل ہیں. اس کے لیے ایک متخصص اور ایکسپرٹ کی ضرورت ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اس میں لگائے. عبد اللہ فاضل لنگرانی کے بقول کہ اگر کسی مجتہد کو کوئی ڈگری دینا ہو تو کم سے کم 5-6 اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دینی پڑے گی، کیونکہ اسے مختلف علوم میں تخصص حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے کہیں وہ مرجعیت کی پوسٹ پر پہنچتا ہے. لیکن دین پر عمل کرنا بہت آسان کام ہے اور بہت سادگی کے ساتھ انسان خود خدا تک پہنچ سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اب دیکھیں کسی چیز کی آسانی اور سادگی کی اگر مثال دینا ہو تو ہم پانی سے مثال دیتے ہیں کہ فلاں کام پانی پینے کی طرح ہے. ہمارے پاس حدیثیں بھی اس طرح کی ہیں. مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ بتایا پانی پینے کا کہ اگر انسان بسم اللہ کہے پانی پینے سے پہلے، ایک گھونٹ پیے پھر الحمدللہ کہے، پھر ایک گھونٹ پیے پھر الحمدللہ کہے، اس کے بعد اسے جتنا پانی پینا ہے وہ پیے اور آخر میں پھر ایک الحمدللہ کہے. یعنی ایک بسم اللہ اور پھر 3 بار الحمدللہ. امام فرماتے ہیں اس کام کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتی ہے. تو کتنا سادہ ہے. اب فرش اعضاء پہ ہم بیٹھے ہیں، اس کے تعلق سے دیکھیں کہ امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان جب پانی پینے کا ارادہ رکھے تو قاتل امام حسین پر لعنت بھیجے اور آپ پر سلام بھیجے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ، خدا 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. وحط عنہ 100,000 سیئہ، اور اس کے نام اعمال سے 1,00,000 برائیاں مٹا دے گا. ورفع لہ 100,000 درجہ، اور 1,00,000 درجہ اس کا بڑھ جائے گا، پروموشن ہو جائے گا. یہ کس کے نتیجے میں؟ امام حسین پر گریہ کرنے اور آپ کو یاد کرنے کے نتیجے میں.
کہ اس کے نتیجے میں 1,00,000 نیکی مل رہی ہے، 1,00,000 برائی مل رہی ہے، 1,00,000 درجہ ہمارا بڑھ رہا ہے. یہ اتنا آسان رکھا ہے صرف پانی پینے کے نتیجے میں. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے جو بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ یہ جو روایتوں میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کو یوں کہیے کہ چھپر پھاڑ کے نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیا واقعاً ایسا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. جب دیکھیں قرآن کی بھی آیت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. اب 1000 رات کو اگر ہم حساب کریں یعنی ڈیوائڈ کریں 12 پہ تو 83 سال ہوتا ہے، یعنی تقریباً ایک عمر. یعنی ایک رات اگر ہم اس کو صحیح سے درک کر لیں تو گویا ہمارے جو پوری عمر کی ضرورت ہے وہ مل جاتی ہے. تو جب ایک ہی رات میں کام بن گیا تو پھر آگے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے یا جو ہماری حدیثوں میں آئے کیا وہ ملے گا؟ یقیناً ملے گا، لیکن اس کے آگے ایک چھوٹا سا جملہ ایڈ کر لیجئے کہ جتنے بھی وعدے آپ سے کیے گئے ہیں یہ سارے آپ کو ملیں گے، بشرط کہ جو ثواب آپ کو ملا ہے اسے بچا کر قبر تک لے جائیے. اگر وہاں تک بچا کے لے گئے تو وہ نیکی آپ کی، وہ جو ثواب آپ سے وعدہ کیا گیا وہ ملے گا. لیکن اگر وہاں تک لے کر نہ جا سکے تو وہ عمل ضائع ہو گیا. اور بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں کہ ہم نے کوئی عمل انجام دیا گرچہ اس کے عوض میں ہمیں بہت سارا ثواب ملا. مثلا غدیر کے موقع پر ہی دیکھ لیجئے کہ اس دن جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ یعادل صیام الدہر، کہ پوری دنیا میں جتنے روزے رکھے گئے اس کی برابری ایک روزہ کرتا ہے غدیر کے دن کا. تو اتنا ثواب مل رہا ہے. لیکن اگر اس کے بعد ہم نے کوئی غلط کام کر دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی دل آزاری کر دی، تو وہ جو ہمیں ثواب ملا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو نیکیاں لائے گا، نیکیاں انجام دے گا نہیں ہے، جو نیکیاں ہماری بارگاہ میں لے کر آئے گا، یعنی جو ہم نے کار خیر انجام دیا ہے اگر اس کو ہم اس دنیا میں منتقل کر سکے فلہ عشر امثالها، تو اس کا 10 گنا ملے گا. لیکن اگر نہیں لا سکے تو پھر وہ عمل ضائع ہو جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بھی جنت کما سکتے ہیں اور ثواب آپ کو مل سکتا ہے. لیکن خداوند متعال نے ہمیں جو زندگی کا دستور دیا ہے اور جو طریقے بتائے اس میں ہماری مدد کی. اگر خداوند متعال ہم کو یوں ہی چھوڑ دیتا اور کہتا کہ خود ہی اپنا عیب تلاش کرو اور خود ہی اس کا علاج کرو، کتنا مشکل ہوتا. یعنی اگر انبیاء نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، اہل بیت ہمارا ہاتھ نہ تھامتے تو ہمارے لیے مشکلات کتنی بڑھ جاتی. خداوند متعال نے مکمل دستور دیا، قرآن نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، اہل بیت کو بھیجا، اور ساتھ ساتھ میں خداوند متعال نے یہ جو مختلف اعمال بتائے ہیں ان میں سے جو ماسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو بھی پہچانوایا ہے کہ اگر تم تیزی کے ساتھ میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے کچھ خاص طریقے ہیں. جیسے اس میں سے ایک ہے نماز. حدیث الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ قبول تو قبلت ما سواہا، اور اگر یہ رد ہو گئی تو بقیہ سارے اعمال رد ہو جاتے ہیں. تو یہ ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے نماز. اور یہ جو جتنے اعمال ہیں کہ جس کو دین میں عنوان ماسٹر کی بتاتا ہے اس میں سے ایک سب سے اہم اور سب سے طاقتور عمل جو ہے وہ امام حسین کی عزاداری ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں انسان کو پہنچاتی ہے اور خدا سے متصل کرتی ہے. اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھ لے اور اس کو درک کر لے تو واقعی خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ شروع سے پیغمبر اکرم کیا بلکہ اس سے پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی آپ نے تذکرہ سنا ہے کہ انہوں نے بھی امام حسین کو یاد کیا اور آپ پر گریہ کیا ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے سے بھی بعد میں مختلف حدیثیں آئی اور باقاعدہ ایک کلچر بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ امام حسین کی طرف توجہ رہے لوگوں کی. اہل بیت اور ائمہ اپنے اصحاب سے سوال کرتے تھے اور اگر غفلت کرتے تھے تو ٹوکتے بھی تھے. مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد
محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنے صحابی سدیر سیرفی سے سوال کرتے ہیں، جبکہ قریبی صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، اب امام صادق مدینے میں رہتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم ہر دن میرے جد امام حسین کی زیارت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے نہیں. تو امام کہتے ہیں کہ تم میرے جد پر جفا کرتے ہو. پھر امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ہفتے میں ایک بار تو زیارت کرتے ہو گے؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں. پھر امام پوچھتے ہیں مہینے میں ایک بار؟ تو بھی کہتے ہیں نہیں. اب سال بھر میں پوچھتے ہیں کہ سال بھر میں تو ایک بار زیارت کرتے ہو گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو امام کہتے ہیں کہ تم میرے جد پر جفا کرتے ہو، یہ ناانصافی ہے. تو سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ مولا میں مدینے میں رہتا ہوں، کربلا یہاں سے کافی دور ہے، کیسے میں زیارت کر سکتا ہوں؟ دیکھیں ائمہ نے کلچر کس طریقے سے بنایا. امام فرماتے ہیں کہ کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پر روزانہ جب چاہو تم امام کی زیارت کر سکتے ہو. طریقہ امام نے بتایا کہ کسی بھی بلندی پر جاؤ یا کھلی جگہ پہ جاؤ، آسمان کی طرف ایک نظر کرو، پھر دائیں طرف دیکھو، پھر بائیں طرف دیکھو، اور اس کے بعد صرف 2 جملے ادا کرو. پہلا جملہ ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف اتنا تم اگر یہ 2 جملے ادا کر دو تو امام حسین کی زیارت ہو جاتی ہے. یہ اس طریقے سے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ یہ امام حسین کی زیارت اور یہ وہ راستہ کہ جو خدا تک تیزی کے ساتھ بندے کو پہنچاتا ہے، یہ لوگوں کے بیچ سے غائب نہیں ہونا چاہیے. ایک اور روایت ہے، جناب عائشہ کی روایت ہے کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے کمرے میں کھیل رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس بچے سے کتنا محبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے آخر؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیوں میں اس بچے سے محبت کروں، انہو قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، وہ ثمرۃ فؤادی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے اس بچے کو میری امت کے لوگ قتل کریں گے، اور جو شخص بھی اس بچے کی شہادت کے بعد اس کی آ کے زیارت کرے گا، خداوند متعال اس کے نام اعمال میں میرے ایک حج کا ثواب لکھ دے گا. دیکھیں رسول خدا کے حج کا ثواب کہ جو یقینی طور پر مقبول ہے، رسول خدا کے حج کا ثواب لکھا جائے گا. تو جناب عائشہ نے بھی تعجب کیا کہ واقعی آپ کے حج کا ثواب لکھا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بلکہ 2 حج کا ثواب لکھا جائے گا. پھر انہیں تعجب ہوا کہ آخر 2 حج کیسے؟ پھر رسول خدا نے کہا کہ جو بھی اس میرے بچے کی زیارت کرے گا 2 کیا 4 حج کا ثواب ملے گا. اس طرح کرتے کرتے بات 90 حج تک پہنچی ہے. رسول خدا کا مقبول حج اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو امام حسین کی زیارت کرے گا. اب یہاں دیکھیے اس کے ذہن میں مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے ایک اچھا مطلب نکالا ہے کہ دیکھیں ہم جب کوئی نیکی انجام دیتے ہیں، وہی گفتگو جو شروع ہوئی، اور اس کے بعد جب کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں تو وہ پچھلا عمل ضائع ہو جاتا ہے، جسے قرآن کی تعبیر میں حبط اعمال کہا جاتا ہے. وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے. وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں ہمارے نام اعمال میں رسول خدا کے مقبول حج کا ثواب ہے، وہ ثواب کیسے ضائع ہوگا؟ یعنی اگر ہم نے کوئی غلط کام کر دیا تو ہمارا عمل تو ضائع ہو سکتا ہے، لیکن رسول خدا کا حج ہمارے نام اعمال میں، وہ کیسے ضائع ہوگا؟ تو وہ ایسا عمل ہے جو ہمارے نام اعمال میں محفوظ رہے گا. اب پھر وہی گفتگو وہاں پہ واپس آتی ہے کہ کیوں آخر اتنی توجہ دلائی گئی عزاداری امام حسین کی طرف، امام حسین کی شخصیت اور آپ کی قربانی کی طرف اتنی توجہ کیوں دلائی گئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اور کیوں ہمارے بزرگان نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اور جو اس کی طرف توجہ کی ہے اور جو اس کی عظمت بیان کی ہے، کیوں آخر اتنی زیادہ ہے؟ کیا اس پہ راز چھپا ہوا ہے؟ اب حدیثوں کے علاوہ جو ہمارے بزرگان ہیں، اب جن کی آنکھیں کھلی ہوئی، جو حقیقت کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، انہیں احساس ہے کہ امام حسین نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے امام حسین نے کیا کیا ہے.
جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، اور جن کی آنکھیں نہیں کھلی انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام حسین نے کیا کیا ہے ان کے لیے۔ آیت اللہ جواد تبریزی ابھی جلدی کی شخصیت ہے، 2000 میرے خیال میں 6 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بیٹے واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار کلاس چل رہا تھا، درس، اب اس میں سوال جواب کا سلسلہ تو رہتا ہی ہے، شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتا ہے، تو ایک شاگرد نے ایک سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، دوبارہ پھر اس نے کراس کیا، انہوں نے پھر اس کا جواب دیا، پھر تیسری بار اس نے سوال کیا تو انہوں نے نظر انداز کر دیا، کہا کہ کل پھر سوچ کے آنا، پھر بات کریں گے اس موضوع پر۔ تو اس نے ناراضگی دکھائی شاگرد نے، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہاں کلاس چل رہی ہے، اگر شاگرد اور استاد کے بیچ میں گفتگو نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی، یہ کوئی مجلس تھوڑی نہ ہے کہ خطیب بیٹھ کر صرف بولے اور نیچے والے سنتے رہے۔ تو آیت اللہ جواد تبریزی فوراً ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ تم نے جو مجلس والی بات کہہ دی ہے میرا دل تم نے دکھا دیا ہے۔ کہا مجلس ایسی چیز ہے، مجلس امام حسین کی میری آرزو تھی کہ میں ذاکر حسین بنوں، میرے اندر اہلیت اور لیاقت نہیں تھی کہ میں ذاکر حسین بن سکوں، تو مرجع تقلید بن گیا۔ دیکھیں اس جملے کی ظرافت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کتنا سنگین جملہ ہے۔ وہ آدمی بول رہا ہے جو مرجع تقلید ہے، جو دین کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نااہلی تھی کہ میں ذاکر حسین نہیں بنا۔ یہ کیوں آخر ہے؟ کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے کیا کیا ہے اور حسین کا دین کے اوپر احسان کتنا ہے۔ حوض علم قم کے مؤسس شیخ عبد الکریم حائری بہت بڑی شخصیت ہے، باعظمت شخصیت ہے، جس زمانے میں بہت زیادہ سختی چل رہی تھی عزاداری کے تعلق سے۔ علیکم السلام، ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بہت زیادہ سختی چل رہی تھی، چھپ چھپا کے لوگ عزاداری کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھے کہ عزاداری کے اوپر اتنی سختی آ گئی ہے کہ چھپ چھپا کے ہمیں عزاداری کرنی پڑ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سلسلہ منتقل ہو جائے۔ تو ان کے شاگرد ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ، آخر عزاداری مستحب ہی تو ہے، واجبات تو انجام پا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، روزے لوگ رکھ رہے ہیں، اور دوسرے مستحبات بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، عزاداری مستحب ہے۔ تو انہوں نے تاریخی جملہ فرمایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عزاداری مستحب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے جس نے ہزاروں واجب کو بچایا ہے۔ اب جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ امام حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، دین پر حسین کا کتنا احسان ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے دین پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہر عزادار جو فرش عزا پہ آتا ہے، ہر وہ حسینی جو فرش عزا پہ آتا ہے، اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی اور اس کی دینداری پر حسین کا کتنا احسان ہے۔ آیت اللہ سید احمد خان ساری بہت بڑی شخصیت ہے، 30-40 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ وہ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر سے پہلے امام حسین کو سلام کیا کرتے تھے، امام حسین کو سلام کرتے تھے۔ دیکھیں ہمارے یہاں طریقہ یہ رہا ہے کہ نماز جب ختم ہو جاتی تو آخر میں ہم زیارت پڑھتے ہیں، وہ بس نماز سے متصل امام حسین کو سلام کرتے تھے، پھر اپنی نماز شروع کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو شخصیت جس کا نام لے رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ کہ ان کی عظمت کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ان کی سرجری ہونے والی تھی، ظاہراً معدے میں کوئی پرابلم تھی یا ہارٹ کوئی ایسا اوپن سرجری ہوئی تھی، تو
ڈاکٹر جب انہیں انیستھیسیا لگانے کے لیے آیا، بے ہوش کرنے کے لیے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا، کہا میں بے ہوش نہیں ہو سکتا۔ دلیل بھی ان کی معقول تھی، اپنا ان کا نظریہ تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں مرجع تقلید ہوں، میرے اوپر کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو میری عقل زائل نہیں ہو سکتی۔ چونکہ لوگوں کے اوپر میری ذمہ داری ہے تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ میری عقل زائل ہو جائے، اس لیے میرا ہوش میں رہنا ضروری ہے۔ ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ کو آپریشن کرنا ہے تو جب آپ اپنا کام شروع کرنے والے ہوں مجھے بتا دیجیے گا، میں قرآن پڑھوں گا، اس کے بعد آپ اپنا آپریشن کیجیے گا، اور پھر جب ختم ہونے لگے گا تو مجھے خبر کر دیجیے گا۔ تو انہوں نے قرآن نکالا اور سورہ انعام شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو آپریشن ہوا، بے ہوش نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا اس طرح لیٹے ہوئے تھے جیسے ان کو بے ہوش کیا گیا۔ یہ اتنی عظیم شخصیت۔ یہ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور توجہ دلاؤں یہاں پہ بدعت کے تعلق سے، کہ کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں، دین نے اگر بتایا ہے، یہ سب کی تعریف ہے، یعنی تمام اسلامی فرقوں کی ہے، بہت کم ایسی تعداد ہے جو بدعت کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو نامعقول ہے۔ یعنی بدعت کی تعریف وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جو رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی اب انجام پائے تو وہ بدعت ہے۔ تو اگر یہ اس طرح تعریف کرتے ہیں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، انسان پتھر کے دور میں اس کو جا کے جینا پڑے گا۔ کیونکہ اس زمانے کی جو نئی ایجادات ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، علیکم السلام، دوسری ٹیکنالوجیز ہیں، یہ سب چیزیں تو رسول خدا کے زمانے میں تھی نہیں۔ تو اگر ہم بدعت کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی اس کو انجام دینا یا اس کو استعمال کرنا حرام ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر حرام ہو جائیں گی۔ اکثر اسلامی دانشور اس طرح سے تعریف کرتے ہیں اور اس پہ دین کی قید لگاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رسول خدا کے زمانے میں دین میں نہیں تھی اس کو اب دین میں ایڈ کرنا وہ حرام۔ تو کوئی بھی عمل اگر رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا اسے ہم دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں تو وہ بدعت کے زمرے میں آئے۔ لیکن اگر دین سمجھ کے نہیں ہم انجام دے رہے ہیں، ایسے ہی انجام دے رہے ہیں ثواب کی غرض سے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جو دین کی کلی روح سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے یہ کام کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہیں لکھا تو ہے نہیں کہ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام دیا جائے، یہ آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، یہ کہیں کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ دیکھیں جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اور جو واقعی عشق کرتا ہے اس کو پھر راستے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو واقعی عاشق ہوتا ہے رسم عاشقی میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ سکھانا نہیں پڑتا، اسے کتابوں کا حوالہ نہیں دیا جاتا، عاشقی خود بخود اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت جو میں مصلی عبادت پہ کھڑا ہوں یہ حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے میں نماز سے پہلے ایک بار امام حسین کو سلام دیتا ہوں تاکہ یہ میں جو میرا عقیدہ ہے کہ یہ جو میں اس وقت مصلی پہ کھڑا ہوں وہ امام حسین کی وجہ سے وہ پختہ ہو سکے۔ جو واقعی عاشق ہوتا ہے وہ اس طریقے سے تدبیر دیتا ہے نا۔ اور رسم عاشقی میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے محبوب کو پسند ہے، نہ صرف وہ محبوب ہمارا محبوب ہوتا ہے بلکہ اس کو جتنی چیزوں سے محبت ہے وہ ان تمام چیزوں سے بھی عاشق کو محبت ہوتی ہے۔ اب جب امام حسین فرما رہے انی احب الصلاۃ کہ مجھے نماز سے محبت ہے، تو فرش عزا میں آنے والا جو بھی عزادار ہے، جو بھی حسینی ہے، اسے دونوں سے برابر کی محبت ہونی چاہیے۔ فرش عزا سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی نماز سے ہے، اور نماز سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی فرش عزا سے ہے۔ کیونکہ اگر فرش عزا پہ آنے والا جوان اسے یہ احساس نہ ہو اور وہ صف نماز پہ آگے نہ آ سکے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ فرش عزا بچھی کس لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے صف نماز میں آگے آنے والا جوان اسے اگر یہ احساس نہ ہو اور وہ فرش عزا پہ آگے نہ آ سکے تو اسے پتہ ہی نہیں اس نماز کو بچایا کس نے۔ یہ رشتہ دو طرفہ ہے کہ فرش عزا پہ اگر آ رہے ہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اور اگر دوسرے ہم اعمال انجام دے رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان اعمال کو بچایا کس نے۔
یہ کام وہ کرتا ہے کہ جو حقیقی عاشق ہوتا ہے، جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، جو حقائق کو سمجھتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد یا علی اللہم صلی علی محمد محمد. اب عزاداری کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں، اگر واقعاً اس کے روح کو انسان نہ سمجھ سکے، اس کی گہرائی تک نہ اتر سکے، تو بعض تعبیرات تو ایسی ہیں جو غالیانہ لگتی، یعنی جیسے غلو کر دیا گیا ہو اور حد سے زیادہ اس کی فضیلت بیان کر دی گئی. ایک بڑی شخصیت کا جملہ ہے، مرحوم اسماعیل گلابی، بڑے عارف بھی ہیں، کہ امام حسین کے غم میں جو آنسو بہائے گئے، ان میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو نہ صرف گناہوں کو مٹاتے ہیں بلکہ گناہوں کا جو سرچشمہ ہے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. دیکھیں اس کو اس طریقے سے میں واضح کروں کہ جب ہم کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں تو باطن میں اس کے تعلق سے ایک ہمارے اندر ایک صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غلط کام انجام پاتا ہے. مثلا میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اب غیبت ایک عمل ہے، اس پر سزا ہے. کسی پر تہمت لگا رہا ہوں، یہ خارجی عمل ہے، اس پر سزا ہے. لیکن یہ غیبت اور یہ تہمت کس برائی کی وجہ سے میں انجام دے رہا ہوں؟ کون سی اندرونی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے یہ دو چیزیں وجود میں آئیں؟ مثلا ایک صفت حسد. اب حسد پر تو سزا نہیں ہے نا، حسد اندرونی چیز ہے، انسان کے اندر ہے. حسد ظاہر ہوتا ہے غیبت اور تہمت اور دوسری چیزوں کی صورت میں. تو یہ امام حسین کی غم میں جو بہایا گیا آنسو ہے، نہ صرف یہ کہ یہ جو غلط کام ہم نے انجام دیے ہیں یہ ہمارے نام اعمال سے مٹ جاتے ہیں، بلکہ وہ جو صفات، وہ جو بری صفات ہمارے دل کے اندر موجود ہیں انہیں بھی ختم کرتی ہے. دیکھ کتنی گہرائی ہے اس تعبیر کے اندر، کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے نام اعمال سے مٹ جاتے ہیں بلکہ وہ جو اس کا سرچشمہ ہے اسے بھی اشک عزا ختم کر دیتا ہے. دوسری تعبیر دیکھیں کہ امام حسین کے غم میں بہائے گئے آنسو، اس میں اتنی طاقت ہے کہ گناہوں کے آثار وضعی کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ تعبیر ہے، توجہ چاہوں گا یہاں پہ. آثار وضعی کیا چیز ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعتباری جس کو ہم بناتے ہیں. مثلا چوری کی سزا ہم کچھ بھی معین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 100 کوڑے رکھ سکتے ہیں، اس کو کم کر کے 50 بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے. یا جو ہے اس کو پیسے کی صورت میں ہم منتقل کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی پکڑا گیا تو اس کے اوپر 10,000 جرمانہ، ہمارے ہاتھ میں ہے. اعتباری چیز یہ ہوتی ہے. لیکن جو وضعی چیز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. مثلا شکر کی خاصیت یہ ہے کہ شکر میٹھی ہوتی ہے، شکر سے مٹھاس کو سلب نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جیسے چوری کی سزا ہم نے مختلف طرح کی معین کی، اب یہ شکر کی جو خاصیت ہے اس کو ہم مختلف طرح کی معین نہیں کر سکتے، وہ نیچرلی اس کے ساتھ وہ خاصیت ہوتی ہے. شکر میٹھی ہوتی ہے، نمک نمکین ہوتا ہے. برف کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں گرمی ہوتی ہے. آگ کو جب بھی ہم ہاتھ لگائیں گے ہاتھ ہمارا جلے گا. اور وہاں تو یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم آگ کو ہاتھ لگائیں اور ہمارا ہاتھ نہ جلے. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ اعتباری چیز نہیں، وہ وضعی چیز ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. گناہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ انجام دیتے ہیں تو وہ گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اب گناہ کے بھی آثار ہوتے ہیں. آثار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب غلطی کی تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے آگے کی جو مقدرات ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. اب توبے سے ہوتا یہ ہے کہ توبے کے نتیجے میں وہ گناہ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو آثار پیدا ہوتے ہیں، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، مثلا ہماری جو مقدرات تبدیل ہو گئی اس کو تو ریورس نہیں کیا جا سکتا. گناہ کے نتیجے میں ہم نے توبہ کر لیا، خدا سے معافی مانگ لی،
وہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹ گیا، لیکن ہمیں جو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے اس کو کیسے واپس لایا جائے؟ یہ اس کا اثر ہے گناہ کا. ہم نے خدا سے معافی مانگ لی لیکن شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، اس کو کیسے ریورس کیا جائے؟ یا ہم نے گناہ کیا، خدا سے معافی مانگ لی، اس کے جو دوسرے آثار ہیں، مثلا میں نے گناہ کیا، سماج کے لوگوں نے دیکھ لیا، اب گناہ کر کے جب میں نے خدا سے معافی مانگ لی تو میرے اور خدا کے بیچ کا رابطہ کلیئر ہو گیا، لیکن جو بندوں نے دیکھا ہے اس کا کیا؟ جو میری سماجی حیثیت خراب ہوئی ہے اس کو کیسے ریورس کیا جائے؟ اب یہ جو جملہ ہے یہ تو دعویٰ بہت بڑا کرتا ہے کہ امام حسین کے غم میں جو آنسو بہائے گئے ہیں وہ آثار وضیع کو بھی ختم کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں یہ ساری ریورس ہو جائیں گی. یہ کیسے؟ اب دیکھیں پھر واپس چلتے ہیں، وہ جو ابتدائی ہم مثال دے رہے تھے کہ وضعی میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں طبیعی طور پر ہوتی ہیں، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام یہ ہے جلانا، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے. برف کی خاصیت یہ ہے کہ ٹھنڈک کو پہنچاتی ہے. تو اب وہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت تبدیل کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. لیکن ایک طریقہ ہے، اس میں تصرف صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. جو خالق کائنات ہے صرف وہ وہی کر سکتا ہے. کیا ہم نے جناب ابراہیم کے واقعے میں نہیں پڑھا کہ بھائی آگ کا کام ہے جلانا، لیکن چونکہ ابراہیم نے خدا کی بندگی کرتے کرتے اپنے آپ کو خدا سے اتنا قریب پہنچا دیا کہ اسی خدا نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ کا تو اثر یہ ہے کہ آگ میں جب کوئی بھی چیز جائے تو اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. تو پھر یہ جناب ابراہیم کے لیے یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بندگی کرتے کرتے اپنے آپ کو خدا کے اتنے قریب پہنچا لیا. کیونکہ خدا بھی کہتا ہے اپنی اتینی اجالو کا مثلی، میرے بندے میری اطاعت کرو تمہیں میں اپنے جیسا بنا لوں گا. تو جو بندہ بھی اپنے آپ کو خدا کی بندگی کرتے کرتے جب خدا کے اتنا قریب پہنچا لے کہ کن فیکون کی منزل میں پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کے آثار وضعی میں بھی تصرف کر سکتا ہے. تو اس خدا نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا بنا دیا. تو اب جو بھی انسان عمل انجام دے اور وہ عمل انسان کو خدا کی منزل تک، خدا کی بارگاہ تک پہنچا لے جائے تو پھر خدا اس بندے کے لیے تصرف کر سکتا ہے. اسی کو تو ہم معجزہ کہتے ہیں نا، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور بہت سارے کوئی بھی ایسا طریقہ ہے، یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. انسان نماز کے ذریعے بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے، روزہ رکھ کے بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے، بندوں کا ہاتھ تھام کے بھی خدا کی بندگی کر سکتا ہے. کوئی بھی طریقہ کہ جس کے ذریعے سے قرب خدا تک انسان پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے آثار وضعی میں تصرف کیا جاتا ہے. اور امام حسین کی عزاداری یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ انسان کو خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. حدیث ہے کہ کلنا سفن النجات، ہم سب کشتیاں نجات ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کی کشتی کی رفتار بہت تیز ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں بہت تیزی کے ساتھ پہنچاتی ہے. اب اس کو اور میں عملی طور پر اور پریکٹیکل کر کے دکھاؤں کہ امام حسین نے اس چیز کو کربلا میں کر کے دکھایا ہے. جب جناب حر آئے ہیں امام حسین کی خدمت میں تو کیا امام حسین نے جو حر کو جو نقصان جو پہنچا تھا وہ گناہ کرنے کے نتیجے میں، کیا امام حسین نے اس کے آثار وضعی کو ختم نہیں کیا؟ دیکھیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں شراب پی رہا تھا، گناہ کبیرہ ہے، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے جا کے مسجد میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، خدا نے معاف کر دی. تو یہ ادھر کا حساب تو کلیئر ہو گیا کہ خدا نے میرے نام اعمال سے یہ چیز مٹا دی. اب دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا پیتے ہوئے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ لوگوں نے دیکھ لیا، اب وہ تو بات پھیلا دیں گے. اب میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پیچھے. اب میں جا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی میں نے توبہ کر لی ہے، خدا سے معافی مانگ لی ہے، خدا نے معاف بھی کر دیا ہے، کیا لوگ آئیں گے؟ میرے اور خدا کے بیچ کا رابطہ کلیئر ہو جاتا ہے توبے سے.
لیکن یہ جو سماجی حیثیت میری خراب ہوئی ہے اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کرتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی ہم عمل انجام دے سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ تیزی کے ساتھ ہم کو خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے وہ عزاداری امام حسین ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے میرا یہ گناہ بڑا ہے یا جناب حر نے جو پہلے گناہ کیا تھا وہ بڑا ہے؟ بھائی جناب حر تو ولی خدا کے مقابل میں کھڑے تھے نا. ابھی یہاں کسی سے سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کیا آپ میں سے کوئی جہنمی ہے؟ سبھی کسی کو یقین نہیں ہے کہ جہنم میں جائیں گے. اگر دوسری طرف ہمیں یقین نہیں کہ ہم 100% جنت میں جائیں گے، یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہم 100% جہنم میں جائیں گے، یقین نہیں ہے. لیکن حر کے بارے میں اس وقت ہم 100% کہہ سکتے تھے کہ حر جہنمی ہے، کیونکہ ولی خدا کے مقابل میں کھڑے تھے. اب حر نے امام حسین کی خدمت میں آ کر کہا حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہے؟ اب امام حسین نے حر کی توبہ قبول کر لی، خدا نے بھی معاف کر دیا. تو اب حر کا امام حسین کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ تو کلیئر ہو گیا، حر کا جو خدا کے ساتھ رابطہ تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا. لیکن حر کو جو شرمندگی کا احساس ہے اس کا کیا؟ حر جو حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں تو حسین نے پہلا یہی تو کام کیا. جب حر کا سر جھکا ہوا تھا شرمندگی کی وجہ سے تو امام حسین نے سر اٹھایا اور کہا ارفع راسک، تم جس کی بارگاہ میں آئے ہو یہاں کسی کا سر جھکا نہیں ہوتا ہے، اپنا سر اٹھاؤ، یہاں کوئی شرمندہ نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ حر کی جو سماجی حیثیت خراب ہوئی اس کو کیسے حل کیا جائے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب لوگوں کو خبر ہو گئی، گرچہ میرے اور خدا کے بیچ کا رابطہ شفاف ہو گیا، لیکن جو لوگوں نے دیکھا ہے اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. اب جو حر نے کام انجام دیا ہے تو قیامت تک تو اس کو لوگ نقل کر سکتے ہیں نا کہ حر نے ولی خدا کے مقابل میں ایسا کیا تھا. تو اس کو کیسے ریورس کیا جائے، اس کو کیسے واپس کیا جائے کہ وہ حر کی جو سماجی حیثیت خراب ہو رہی ہے اسے واپس لایا جا سکے. تو امام حسین نے اس کا بھی طریقہ بتایا، امام حسین نے اس کا بھی علاج کیا. حر کو اس طریقے سے اپنایا ہے، حر کو اس طریقے سے اپنے اصحاب میں شامل کیا ہے اور اس طریقے سے اپنے لوگوں میں شامل کر لیا کہ اب قیامت تک جو بھی آئے گا جس طریقے سے حسین اور اصحاب حسینی کی زیارت کرے گا اسی طریقے سے حر پر بھی آنسو بہائے گا. حر کی جو سماجی حیثیت تھی اسے خراب نہیں ہونے دیا. اور پھر جو آخر میں جملہ امام نے فرمایا ہے، کمال کا جملہ فرمایا ہے، قتل مثل قتل الانبیاء، حر کو وہاں سے نکال کر انبیاء کی منزل تک لے کے گئے. یہ ایسا شہید ہے، یہ ایسا انسان قتل ہوا ہے کہ جو انبیاء کے مرحلے تک پہنچ گیا. یہ اس فرش عزا کے ذریعے سے ممکن ہے کیونکہ یہ خدا کی بارگاہ میں اس تیزی کے ساتھ پہنچاتی ہے کہ انسان کے لیے یہ وضیع آثار اور جو یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے نام اعمال میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان ذرا کوشش کرے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ قربانی کس لیے دی گئی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان آئے شریک ہو لیکن اس کے اہداف و مقاصد جو ہے اس کی طرف سے غافل ہو. آخر میں ایک حدیث نقل کروں عبادت کے تعلق سے. ایک درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ایک اچھا طریقہ بتایا ہے جو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پہ توجہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا نماز کے تعلق سے کہ کہیں کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو یہ ہم توجہ اور تمرکز کیسے بڑھائیں؟ اس کے لیے بہترین نسخہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اذا صلیت صلی صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھو تو یہ ایسے نماز پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. فرق ہوگا نا کہ ہم
اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو کتنے خلوص سے اور کتنی فرصت کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اب اسی خصوصیت سے ہم استفادہ کرتے ہیں عزاداری میں. نماز بھی عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دینے کا طریقہ رسول خدا نے یہ بتایا کہ اس کو اس طریقے سے انجام دو جیسے تمہاری زندگی کی آخری عبادت اور نماز ہے. اسی طریقے سے عزاداری کے تعلق سے بھی ہم کہتے ہیں، کیونکہ عزاداری بھی عبادت ہے، کہ فرش عزا پہ انسان آئے تو اس طریقے سے آئے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری عزاداری ہے. تو فرق آئے گا. مشکل یہ ہے کہ ہم اتنی شدت کے ساتھ رابطہ نہیں بناتے ہیں جس طریقے سے بنانا چاہیے. وہ لگاؤ اتنا مضبوط نہیں رہتا. اور دیکھیں ایک واقعہ بھی یہاں پہ آگے یاد آ گیا، وہ بھی عرض کر دوں تاکہ گفتگو اور واضح ہو. کہتے ہیں نادر شاہ ایک زمانے میں حرم امام رضا میں جا رہا تھا، سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے. تو روضہ امام رضا کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، نابینا تھا. تو نادر شاہ نے پوچھا کہ تم کتنے سال سے یہاں بیٹھے ہو؟ اپنی بینائی مانگنے کے لیے یہاں پہ کتنے سال سے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا 6 سال سے. اس نے کہا تعجب ہے، امام رضا کے دروازے پہ تم بیٹھے ہو اور 6 سال سے تم کو بینائی نہیں ملی. تو اس نے کہا میں حرم کے اندر جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا، اس بیچ میں اگر تم کو بینائی نہیں ملی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا. اور ساتھ میں 2 سپاہی بھی لگا دیے کہ بھاگنے نہ پائے. اب نادر شاہ اندر چلا گیا اور یہ روزے کی طرف متوجہ ہوا کہ مولا آج بہت سیریس ہو گئی، آج جان تک پہنچ گئی ہے، اب آپ کچھ کیجئے ورنہ جو ہے میری گردن اڑا دی جائے گی. اب جو اس نے مانگنا شروع کیا ہے اتنی شدت کے ساتھ مانگا ہے کہ جب نادر شاہ آیا ہے تو دیکھا اس کو بینائی مل گئی تھی. تو نادر شاہ نے کہا اب تک تم مانگ نہیں رہے تھے، صرف یہاں بیٹھے ہوئے. مشکل ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم فرش عزا پہ آتے ہیں لیکن وہ جو گہرا رابطہ ہونا چاہیے وہ نہیں بن پاتا. اگر وہ رابطہ گہرا بن جائے، اگر وہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو پھر ہر کام ہو سکتا ہے. وہ رابطہ بننا چاہیے. ایک درود پڑھ دیں. جن کی آنکھیں بینا ہیں، جو حقیقت بین ہے، جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جن کو احساس ہے کہ یہ قربانی کتنی قیمتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے، انہیں احساس ہے اور وہ امکان بھر عزاداری کے لیے، اہل بیت کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا جناب عباس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن مقدمے کے طور پر کہ دیکھیں یہ اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ گہرا رابطہ کس کو کہتے ہیں. یہ گہرا رابطہ جو اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بنایا ہے وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، موت پہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. ایک بڑی شخصیت ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مشہور کتاب ہے، 50-60 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے. 2 کتابیں ان کی بڑی مشہور ہیں، سیاحت غرب اور سیاحت شرق. مرحوم سید نجفی کوچانی بڑی شخصیت ہے. سیاحت غرب جو کتاب ہے وہ انہوں نے اپنے مرنے کے بعد کے حالات لکھے، اپنی موت کے بعد کے حالات. شہید مطہری نے سوال، آپ کے ذہن میں شاید سوال آیا کہ کیسے جو ہے انہوں نے لکھ دیا، تو شہید مطہری نے یہ سوال ان سے کیا کہ یا آپ نے اپنے مرنے کے بعد والے حالات کیسے لکھ دیے؟ تو انہوں نے کہا جو آیات اور روایات میں بیان ہوا ہے اس کو اکٹھا کیا ہے، پلس کچھ میرے اپنے مکاشفات ہیں ان کو اکٹھا کر کے میں نے کتاب کی صورت میں لکھا ہے. تو اس میں بیچ میں ایک جگہ ایک مکاشفہ لکھتے ہیں کہ وہ جو رسم ہے کہ نجف سے کربلا پیدل جایا جاتا ہے. اب 50 سال پہلے کا تصور آپ کر لیجئے کہ اس وقت وہ پیدل کربلا کے لیے نکلے، اور طریقہ یہ ہے کہ جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جب پیدل چل رہا ہے تو ہلکا چلے، کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے تو ایک ہلکی چیز بھی بھاری لگنے لگتی ہے. تو وہ کم سامان لے کر نکلے، پانی بھی نہیں لیا انہوں نے، اس امید پر کہ راستے میں جو ہے وہ سرائے رہتی ہے وہاں جو ہے
پانی کا انتظام ہو جائے گا. پہلی منزل پہنچے پانی نہیں, دوسری منزل پہنچے پانی نہیں, یہ شاید دوسرا یا تیسرا دن تھا. کہنے لگے مجھے پانی کہیں نہیں ملا. پیاس کی شدت بڑھتی گئی, اتنی بڑھتی گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, چیزیں دھندلی دھندلی دکھنے لگی. اور ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے جب دھندلا دھندلا طاری ہو گیا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, تو اچانک جو ہے وہ کربلا کا منظر آیا, عصر عاشور کا. میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ خیام میں آگ لگی ہوئی, بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر صحرا میں بکھرے ہوئے. بہت میں نے کوشش کی کہ جا کر بچوں کو بچا لوں, لیکن چونکہ مکاشفہ تھا وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. کہنے لگے اسی عالم میں اپنے آپ میں کھویا ہوا تھا, میرے پیر زخمی تھے, بدن دھول سے اٹا ہوا تھا, اسی عالم میں کربلا میں داخل ہو گیا. گنبد نظر آ رہا تھا. تو میں نے جب اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا تو لوگ مجھے بڑا تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا آدمی جو اس خلیے میں آ گیا یہاں پر. خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جا کے اپنے پیر دھوئے, اپنے ہاتھ کو دھویا, اور سیدھا میں آ کر امام حسین کے روضے میں بیٹھ گیا. کہنے لگے میں روضے میں بیٹھا ہوں, اب وقت کیا ہو رہا تھا وہ تو نہیں لکھا اس میں. کہنے لگے کہ وہ جو گھڑی رہتی ہے وہ بجی امام حسین کے روضے کی 90 تو کہنے لگے میں اتنا کھویا ہوا تھا اور اس ماحول میں پہنچا ہوا تھا کہ مجھے اس ٹن ٹن کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. مجھے وہ آواز اس طریقے سے سنائی دے رہی تھی, حل من ناصر, حل من ناصر, کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے, کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو کہنے لگا میرا پورا بدن لرز گیا اور میں نے کہا مولا آج بھی آپ کی آواز, آپ کے حرم سے آواز آ رہی, حل من ناصر, حل من ناصر. کون ہے جو آپ کی آواز پر لبیک کہہ سکتا ہے؟ تو دیکھا اتنے میں حرم حضرت عباس کے روزے کی گھڑی بجی, وہ بھی جب ٹن ٹن بول رہی تھی تو مجھے وہ آواز نہیں آ رہی تھی, مجھے وہ آواز اس طریقے سے سنائی دے رہی تھی, لبیک لبیک. مولا میں ہوں نا. تو میرا بدن لرز گیا. میں نے کہا یا ابو الفضل العباس, اتنے طویل فاصلے کے بعد آج بھی آپ ہی ہیں جو امام کی صدائے حل من ناصر پر لبیک کہتے ہیں. دیکھیں امام حسین اور جناب عباس کا جو رشتہ ہے, اگر عمر میں موازنہ کیا جائے اور مقایسہ کیا جائے تو امام حسین کی عمر 56-57 سال ہے, جناب عباس 34 سال کے ہیں. مرتبے میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین ولی خدا ہیں, امام معصوم ہیں, کسی سے ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. لیکن جناب امام حسین نے جناب عباس کو کربلا میں روز عاشور کئی بار کہا ہے بنفسی انت, بنفسی انت, اے بھائی عباس تم پر میں قربان جاؤں, تم پر میں قربان جاؤں. امام معصوم مبالغہ نہیں کرتا ہے, امام معصوم مبالغہ نہیں کرتا ہے. امام معصوم ایک غیر معصوم کو کہہ رہے ہیں بنفسی انت, تم پر میں قربان جاؤں. جناب عباس وقت آخر جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین کی خدمت میں آئے, اور معرفت اتنی تھی, امام حسین کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ آگر مولا سے اجازت نہیں مانگی ہے, مولا سے صرف اتنا کہا ہے مولا لقد ضاق صدری, مولا مجھے اب سینے میں تنگی کا احساس ہو رہا ہے. سب چلے گئے, میرے ہاتھ کے پالے چلے گئے, علی اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, سب چلے گئے مولا اب مجھے اپنے سینے میں تنگی کا احساس ہو رہا ہے. امام نے کہا اے عباس مقتل جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. جناب عباس اس خیمے کی طرف آئے جہاں مشکیزیں ٹنگے ہوئے تھے. اب گزشتہ راتوں میں جو وہاں پر مشکیزوں میں پانی کے کچھ جو ذرات رہ گئے تھے, کچھ جو قطرات رہ گئے تھے, ان کے ٹپکنے کی وجہ سے زمین کا رنگ متغیر ہو گیا تھا. جب جناب عباس اس خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ بچے اپنے کپڑوں کو, پیراہن کو اٹھا کر پیٹ کے بل اس جگہ پر لیٹ گئے ہیں کہ شاید کچھ خنکی کا احساس ہو. کوئی مرد اگر اس منظر کو دیکھ لے تو برداشت نہیں کر سکتا. جناب عباس تیزی سے خیمے میں گئے, مشکیزہ اٹھایا اور مقتل کی طرف چل پڑے. کسی بچے نے دیکھ لیا تو دوسروں سے کہا بچوں اٹھو, چچا مشکیزہ لے گیا ہے. کون ان بچوں کو سمجھائے, بچوں چچا گیا تو گیا
مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد جب واپس آئے تو 4000 سپاہی معین کیے گئے تھے جنہوں نے ایک وقت میں تیر برسا دیا. عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پر جھکایا کہ مشکیزے کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پانی سلامتی کے ساتھ خیمے تک پہنچ جائے. مگر اشتیہ نے عباس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. عباس کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ عباس کا اب دایاں بازو قلم ہو گیا, اب بایاں بازو قلم ہو گیا. اس بیچ میں شدی نے عباس کی آنکھ کی طرف نشانہ لگایا اور وہ تیر سنسناتا ہوا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. عزیزان محترم, اس سے پہلے اشتیہ نے جب دیکھا کہ عباس کو ہاتھوں کے کاٹنے کے باوجود روکنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے مشکیزے کا نشانہ لگایا. بس مشکیزے کا چھتنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے فوقف العباس, عباس وہیں پر ٹھہر گئے. اب وہ جو تیر آنکھ میں آ کر لگا, عباس نے جھک کر گھوڑے اور اپنے گھوٹنے کے بیچ میں پھنسا کر نکالنے کی کوشش کی. مگر جیسے ہی عباس جھکے ایک شخص آگے بڑھا, اس نے عباس کے سر پر گرزے گرا بار سے وار کر دیا. عباس جو گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین پر گرے. اب وہ باادب عباس جس نے ہمیشہ اپنے آقا کو سیدی و مولائی کہہ کر خطاب کیا, یہاں پر کہا یا اخا ادرک اخا, اے بھیا اپنے بھائی کی مدد کو آؤ. حسین عباس کے سرانے آئے. جب عباس کی حالت دیکھی کہ دایاں بازو قلم, بایاں بازو قلم, آنکھیں زخمی ہیں, جب عباس کو اس عالم میں دیکھا تو حسین نے اپنی کمر پکڑ لی. حسین دوسروں کے جنازے پر روئے, سب کے لیے تاریخ میں لکھا بکل حسین. حسین روئے. واحد یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین آئے تو فصرخ الحسین, حسین نے چیخ ماری ہے. حسین کا چیخ مارنا تھا کہ دشمنوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی, تالیاں لگانا شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب حسین کا کام تمام. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے ولی نعمت حضرت حجت بن حسن کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں آپ کے عوام و انصار میں محشور فرما. پروردگار شیعان اہل کربلا جہاں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما.